ہے درود جس کی عرش پر، ہے درود جس کی عرش پر، ہے درود جس کی فرش پر، ہمارا رہبر اور مقتدر، رہبر اور مقتدا، پیشوا اور رہنما، پیشوا اور رہنما، پیشوا اور رہنما، ہے ہمارا فخر، ہے ہمارا فخر، ہے ہمارا فخر، ہے ہر دل کے اندر، ہے ہر دل کے اندر، چاہے زبان پہ صدا، چاہے زبان پہ صدا، رہے صدا بہار، رہے صدا بہار، ہے ایمان کا محور، ہے ایمان کا محور، میری سوچ کا محور، میری سوچ کا محور، مجھے کنارہ فرما جس سے کفر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا یہ احتجاجی مظاہرہ قائد طلباء مرکزی ناظمان عمومی جناب سردار بدر صاحب کی زیر قیادت پہ نیشنل پر حفیظ سے کہوں گا کہ وہ تلاوت کلام پاک سے اس مظاہرے کا بغیر آغاز کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ وبرکاتہ۔ شان صحابہ پر چھوٹا سا کلام میں عرض کروں گا۔ صحابہ سے لگا یاری کہ بیڑا پار ہو جائے، صحابہ سے لگا یاری کہ بیڑا پار ہو جائے، تیرا بھی رب کی جنت میں محل تیار ہو جائے، صحابہ سے لگا یاری کہ بیڑا پار ہو جائے، مجھے سولی پہ لٹکا دو۔ چلا ہوں ایم ایس ایف کے مرکزی کوارڈینیٹر بھائی عبید عباسی کو کہ وہ سٹیج پر آئیں اور اظہار خیال کریں۔ 1000 سال بھی نہیں بلکہ اس کی وفات کے 1300 سال گزر جانے کے بعد اس کی قبر کو کھودا جائے، اس کے مزار کو پامال کیا جائے، قبر کی بے حرمتی کی جائے، اور پھر اس سے بڑھ کر ان کے اجسام کو نکال کر ان کو دوبارہ سے نظر آتش کیا جائے۔ جو خبریں ہمیں پہنچ رہی ہیں، خبر یہ ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اور ان کی اہلیہ محترمہ سیدہ فاطمہ بنت عبد الملک، ان کے اجسام مبارکہ کو نکالا گیا۔ ان کے اجسام آج 1500 سال تقریباً گزرنے کو ہے، ان کے اجسام آج بھی صحیح سالم تر و تازہ تھے۔ ان کے اجسام مبارکہ کو نکال کر اس پر کیمیکل ڈال کر اس کو دوبارہ سے جلانے کی کوشش کی گئی۔ عمر بن عبدالعزیز کون ہے؟ عمر بن عبدالعزیز کی والدہ خلیفہ ثانی سیدنا فاروق اعظم کی پوتی ہیں۔ ان کے والد حضرت عثمان غنی کے چچا زاد بھائی کے پوتے ہیں۔ یہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ ان کا خاندانی تعلق ہے۔ اور ہمیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ آج شام میں لوگ جن زیارات کے لیے جاتے ہیں، ان زیارات میں ایک بڑی زیارت سیدہ سکینہ کی ہے، حضرت حسین کی صاحبزادی سیدہ سکینہ۔ یہ سیدہ سکینہ کون ہے؟ یہ عمر بن عبدالعزیز کے چچا کی اہلیہ ہیں۔ سیدہ سکینہ کا نکاح عمر بن عبدالعزیز کے چچا سے ہوا تھا۔ عمر بن عبدالعزیز اسلامی تاریخ کے سب سے پہلے مجدد ہیں۔ جیسے مجدد الفسانی، بہت سی شخصیات کو ہم مجددین میں شمار کرتے ہیں، اسلامی تاریخ کے سب سے پہلے مجدد عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ۔ ارے ظالموں، عمر بن عبدالعزیز تو وہ تھا جس کو آج تک صدیوں میں عمر بن عبدالعزیز کو لوگ مسلک ہی نہیں مذہب سے بالا تر ہو کر اس کا احترام کرتے رہے۔ آج دنیا کے کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا انسان ہو، عمر بن عبدالعزیز کے دور حکومت کو اپنے لیے آئیڈیل
آئیڈیل اور رول ماڈل کے طور پر سمجھتا ہے تو میں اس عمر ابن عبدالعزیز کی بے قدری کی. حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ 3 بر اعظم کا حکمران ہے جس کا انتقال ہو رہا تھا. گھر میں 6 درہم اس نے وراثت چھوڑی. 1 درہم تقریباً 250 روپے کا ہوتا ہے. 6 درہم چھوڑ کے جانے والا عمر ابن عبدالعزیز جو 3 بر اعظموں کا حکمران ہو. ارے ظالموں تمہیں تو اس کی بھی حیا نہیں آئی. جس باغ فدق کا تم حوالہ دیتے ہو یہ باغ فدق عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے امام زین العابدین اور امام باقر کو واپس لوٹایا تھا. یہ عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ آج پوری دنیا کا ہر مسلمان اس کا دل رنجیدہ ہے, اس کا دل خون کے آنسو رو رہا ہے. اور ہم حکومت پاکستان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ شامی سفیر کو طلب کر کے اس کے سامنے مطالبہ رکھے کہ عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے مزار مبارک کی توہین کرنے والے ان دہشت گردوں کو سزا دی جائے تاکہ یہ سلسلہ یہی تھمے, آگے نہ بڑھ سکے. ورنہ شام تو انبیاء کی, صحابہ کی, تابعین کی سرزمین ہے, دیگر مقدس نفوس کی بے قدری نہ ہو. اور اگر شام کی حکومت نے ان مجرموں کو سزا نہ دی تو ہم یہی سمجھیں گے کہ ان مجرموں کو شامی حکومت کی آشیرواد حاصل ہے اور شام کی ہم نوا طاقتوں کی ان کو آشیرواد حاصل ہے. اس لیے شامی حکومت ان مجرموں کو سزا دے اور ان دوبارہ سے حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے مزار مبارک اس کی دوبارہ سے تعمیر کرے تاکہ ایسی شخصیات کی بے حرمتی اس کی دوبارہ سے کوئی مثال ہمارے سامنے نہ آئے. اللہ آپ سے فرعون بن کے بیٹھ جاتے ہیں جب اقتدار ان کو ملتا ہے. خان صاحب وہ جو ہاتھ میں تسبیح ہوتی ہے اب ایک غیرت مند مسلمان ہونے کا ثبوت پیش کرتے ہیں. ہمیں آپ کی نیت پر کوئی شک نہیں, وہ آپ کا اور اللہ کا معاملہ ہے, لیکن شام کا جتنا عملہ یہاں پر سفارتی موجود ہے اسے ملک بدر کیا جائے. یہ ہمارا مطالبہ ہے. یہ سلسلہ آج نہ رکا. آج اقوام متحدہ سے میں پوچھتا ہوں کہ تم جو ہمیں ہر چیز پر کہتے ہو کہ اسلام امن کا درس دیتا ہے, آج دل پر ہاتھ رکھ کے مجھے یہ بتاؤ کیا اب بھی اسلام امن کا درس دیتا ہے؟ سلطان صلاح الدین ایوبی سے پوچھا کہ اسلام تلوار سے پھیلا کیا امن سے پھیلا؟ تو انہوں نے کہا مجھے یہ تو نہیں پتا کہ کیسے پھیلا, لیکن مجھے یہ ضرور پتا ہے کہ اسلام کو اگر بچایا جا سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف اس کا دفاع جو ہے وہ تلوار سے ممکن ہے. آج اگر ہم جہاد کی بات کریں تو ہمیں غدار وطن کہہ دیا جاتا ہے.